اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مرسلات مکی سورت ہے، 50 آیات پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ سے ہم صحابہ مل کر یہ سورہ مبارکہ سن رہے تھے، اور ایسے سن رہے تھے کہ اس سننے کی لذت آج بھی ہمارے کانوں کے اندر تازہ ہے، اس سننے کا لطف آج بھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تو غار میں ایک سانپ نکل آیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور اسے مار دو۔ صحابہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ کہیں گھس گیا اور بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، جیسے تم اس کے شر سے بچ گئے وہ تمہارے ہاتھوں مرنے سے بچ گئے۔ اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی تو میری والدہ جن کا نام ام الفضل تھا، انہوں نے جب اس سورت کو سنا تو کہنے لگی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری سورت مغرب کی نماز میں نے یہ سورہ مرسلات سنی تھی، آج تم نے پڑھی ہے اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ آخری نماز جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور اس میں اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت کی۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کے گھروں کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول تھا، اور وہ بآواز بلند، آہستہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ کی مسجد میں خواتین نماز ادا کیا کرتی تھیں، اور اس روایت کے اندر تذکرہ ہے مغرب کی نماز کا، تو گویا کہ خواتین کے لیے مسجد میں نماز کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ نماز ادا کر سکیں۔ گھر میں کبھی فارغ ہیں، اکیلے نماز پڑھنے میں وہ لذت نہیں ہوتی جو کہ باجماعت نماز پڑھنے میں انسان کو روحانیت اور سکون ملتا ہے۔ ہمیں بھی اتفاق ہوتا رہتا ہے اکیلے نماز پڑھنے کا بھی، گھر میں بھی، فیکٹری میں بھی، آفس میں بھی، کہیں سفر میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کا بھی، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور اس سے پھر اور بہت سی چیزیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شدت آئی، اور اس شدت میں یہ چیز آئی کہ خواتین مسجد میں نہ جائیں، ہاں مارکیٹ چلی جائیں، شاپنگ مال میں چلی جائیں، اور بازاروں میں چلی جائیں، ہر جگہ چلی جائیں، لیکن مسجد میں نہ جائیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مساجد میں آیا کرتی تھی، مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی، اور ایک دروازہ آج بھی باب النساء کے نام سے موجود ہے جہاں سے خواتین آیا کرتی تھی۔ اور خاص طور پر عید کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے خواتین کو ضرور لے کر آئیں، اور اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جو خواتین نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھتی انہیں بھی لایا جائے، اگر وہ نماز نہ بھی پڑھیں تو کم از کم مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں، ذکر کر لیں، تسبیح کر لیں۔ اور پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ خواتین کو عید کے دن خاص طور پہ الگ جا کے خطبہ دیا کرتے، الگ جا کے ان کو واعظ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک موقع پہ خواتین نے جمع ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو آپ کی محفل میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، آپ ہمارے بھی نبی ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی وقت مقرر کیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک وقت ان کو دیا، اور اس وقت پہ جا کے آپ نے خواتین کو دین کی بات کی اور انہیں دین کی بات سمجھائی۔ اور گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کی تربیت ہو۔ خواتین کی تربیت ہوگی تو اولاد زیادہ جلدی دیندار بنے گی۔ باپ کی تربیت کا گھر میں وہ اثر نہیں پڑتا جو ماں کی تربیت کا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
شروع ہی سے اس بات کی تاکید کی کہ جب رشتے کا انتخاب کرو تو دیندار عورت کو دیکھو، جو دین سے شغف رکھتی ہو، تعلق رکھتی ہو، محبت رکھتی ہو کہ وہ تمہاری اولاد کو دیندار بنائے۔ بچپن میں ہم وہ کہانی پڑھا کرتے تھے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کہ چور لوٹنے کے لیے آگے تو انہوں نے کہا نکالو پیسے کدھر ہے، تو ماں نے سی کے دیے تھے، ان کو تلاشی کے باوجود نہیں ملے تو نکال کے دے دی۔ وہ حیران ہوئے کہ بچے ہو آخر ایسا کیوں؟ چھپا سکتے تھے، بچ سکتے تھے، اور آج جیسا دور تو تھا نہیں کہ دوبارہ پیچھے سے پیسے بیچ دیے جائیں کسی ذریعے سے۔ تو انہوں نے کہا نکلتے ہوئے ماں نے یہ ترغیب دی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، تم نے پوچھا میں نے بتا دی۔ اس پر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی توبہ کر لی اور جو کچھ قافلے والوں سے لوٹا وہ واپس کر دی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب آج پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے، آپ کی ماں آپ کو ساتھ لے لے کے ملک و ملک پھری ہے تاکہ آپ حدیث کا علم حاصل کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے کے اندر آتا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو سفر پر رخصت کرتے ہوئے روٹیاں باندھ کے دے دی کہ جاؤ جا کے علم حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام فضل کہتی ہیں میں نے مغرب کی نماز کے اندر یہ سورہ مبارکہ سنی تھی۔ اور ضمناً ایک اور بات کی طرف بھی متوجہ کر دوں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر نمازوں کے اندر وہ مسنون قرات نہیں کی جاتی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور صرف ائمہ نہیں بلکہ جو بڑے بڑے قراء ہیں، آپ ان کی 3 مرتبہ تلاوت سن لیں تو چوتھی مرتبہ میں وہی تلاوت ہوگی جو پہلی مرتبہ آپ نے کسی محفل کسی پروگرام میں ان سے سنی ہوگی۔ قرآن سارے کا سارا پڑھنے کے لیے، قرآن سارے کا سارا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ باقی تمام نمازوں میں بھی اسی سنت کی اتباع کی جائے، انہی صورتوں کی تلاوت کی جائے جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ مرسلات آغاز کے اعتبار سے مشابہت رکھتی ہے قرآن کریم کی 2 صورتوں، ایک سورت صافات 23ویں سپارے میں اور دوسری سورت الذاریات 26ویں سپارے کے اختتام میں۔ جیسے سورت صافات کا آغاز کئی قسموں سے ہوا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ سورت زاریات کا آغاز کئی قسموں سے، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اسی طریقے سے سورت مرسلات کا آغاز بھی قسموں سے ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ سورۃ زاریات کے آغاز میں جو قسمیں ہیں اس میں زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ ہواؤں کے بارے میں ہے۔ سورۃ صافات کے آغاز میں جو قسمیں ہیں ان میں مفسرین کی زیادہ رائے یہ ہے کہ وہ صف بنانے والے فرشتوں کے بارے میں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو قسمیں ہیں ان میں زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ 5 قسمیں ہواؤں کے متعلق ہیں جو ان کی مختلف کیفیات اور مختلف قسم کی ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں جو اللہ نے ان کے سپرد کی ہوئی ہیں۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کی آیات کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ اس سے فرشتے مراد ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ اس سے رسول مراد ہیں، بعض کی رائے اس سے یہ ہے کہ ان قسموں سے وہ جماعتیں وہ گروہ مراد ہیں جو دین کی دعوت کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پہلی 4 قسمیں ہواؤں کے بارے میں ہیں اور 5ویں قسم وہ فرشتوں کے بارے میں ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری قسمیں ہواؤں کے بارے میں ہیں، اسی لیے ہم اس کا ترجمہ بھی اسی اعتبار سے کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بڑے زور سے چلتی ہیں، والناشرات نشرا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا، ان ہواؤں کی قسم جو نصیحت کو ڈالتی ہیں، عذرا او نذرا، عذر کو دور کر دینے کے لیے یا ڈر کو سنانے کے لیے۔ یہ 5 قسمیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان 6 آیات کے اندر کھائی ہیں، ان 6 آیات میں جن کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی قسم کھائی جاتی ہے، اس قسم میں خاص طور پر کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس زمین پر ہم رہتے ہیں، اور اس زمین پر رہتے ہوئے انسان کو اللہ رب العزت ان قسموں کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری قسم کی ہوائیں، یہ سارے کا سارا نظام، یہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جو چلا رہی ہے، کوئی 2 نہیں ہے، کوئی 2 سے زائد نہیں، اور مختلف طرح کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، خوشگوار لگتی ہیں، انسان اس ہوا سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ کون سی ہوائیں ہوتی ہیں؟ جسے نسیم صبا کہا جاتا ہے، مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ فرمایا، میری ان ہواؤں کے ذریعے اللہ نے مدد کی جو مشرق کی طرف سے چلتی ہیں۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر جب ہوائیں چلیں تو ان ہواؤں نے مشرکین کے خیموں کو اکھیڑ دیا، اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ دوسری قسم ہے فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم جو آندھیوں کی صورت میں چلتی ہیں، طوفانوں کی صورت میں چلتی ہیں، جس سے مکانات منہدم ہو جاتے ہیں، کچی دیواریں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے مضبوط درخت ان ہواؤں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے سفر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری غزوے میں صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے ایک رات یہ اعلان کیا کہ آج رات بڑا زبردست طوفان آئے گا، جانوروں کو باندھ دو، سامان کو اچھے طریقے سے رکھو، اور کوئی کھڑا نہ ہو۔ ایک صحابی غالباً انہوں نے سنا نہیں، یا بھول گئے، یا کسی کام کے لیے اٹھے کہ اتنا زبردست طوفان آیا کہ اس نے ان کو اٹھا کے بہت دور پھینک دیا، پورے 1 مہینے کا سفر کر کے وہ واپس پہنچے۔ ایسی زبردست آندھی تھی، ایسا زبردست طوفان تھا۔ اور ان 2 قسموں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، یہ الفاظ یہ ہواؤں ہی کے بارے میں ہیں۔ چنانچہ سورۃ الحجر میں ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو کہ بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہلی آیت میں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، دوسری آیت میں الفاظ ہیں فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ سورۃ انبیاء میں ذکر ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تیز طوفان کو، تیز ہوا کو مسخر کیا تھا جو ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ تیسری قسم ہے وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ اردو میں لفظ ہوتا ہے نشر و اشاعت، ناشر، پھیلا دینا۔ اب ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ کبھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بادل آتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ تیز ہوا آتی ہے تو وہ بادلوں کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر لے جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا اس ہوا کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے اور بادلوں کو اٹھا کر کہیں اور لے جاتی ہے۔ چوتھی قسم ہے فالفارقات فرقا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھاڑ کے جدا جدا کر دیتی ہیں۔
یہ بھی مشاہدہ دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے عموماً اس کے بعد یہ منظر دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہوا وہ بادلوں کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیتی ہے، کوئی حصہ دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ فرمایا یہ سب کا سب خود نہیں ہے۔ اور پانچویں قسم ہے فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھر کوئی شکر ادا کرتا ہے اور کوئی رب سے معافی مانگتا ہے۔ زبردست قسم کا طوفان ہو جس کے اندر بجلی کی کڑک بھی ہو تو انسان کی زبان سے بے ساختہ اللہ کی یاد کے بول اور کلمات نکل آتے۔ شدید حبس ہو، انسان کو بیٹھنے کے لیے کہیں سکون میسر نہ ہو، تو اچانک جب ٹھنڈی میٹھی ہوا چلتی ہے تو وہ سارے کے سارے مزے کو، جو چاہے اے سی کی ہوا کا ہو، کولر کی ہوا کا ہو، وہ بھلا دیتی ہے، اور بے ساختہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے کہ بالکل جو اللہ کا اے سی ہے اس کے جیسی ہوا کوئی ہوا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ اب اللہ رب العزت ان ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں، اور آج کے دور میں ان ہواؤں کے بارے میں جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں، جو ہماری سمجھ میں بڑی آسانی سے آ رہی ہیں، میری آواز آپ تک اور ہماری آواز پوری دنیا تک اس ہوا کے ذریعے سے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیغامات چاہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہو یا وائس کی صورت میں ہو، ان ہواؤں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جا رہے ہیں۔ اور یہ طوفان، ان کی پیشین گوئیاں، اور پھر ہوا کا پریشر کتنا ہے، کس طرف سے کس سمت سے ہوائیں چل رہی ہیں، ان ہواؤں کے اثرات کیا ہوں گے، کس خطے علاقے میں طوفان آئے گا، کہاں بارش آئے گی، یہ سارے کا سارا نظام اس کائنات میں چل رہا ہے۔ تو کہیں آہستہ چلنے والی ہوائیں ہیں، کہیں طوفانی ہوائیں ہیں، کہیں وہ ہیں جو بادلوں کو پھیلا رہی ہیں، کہیں وہ ہیں جو بادلوں کو ٹکڑے کر رہی ہیں، کہیں وہ ہیں جہاں انسان اللہ سے بارش مانگ رہا ہے، ہوا مانگ رہا ہے، اور کہیں وہ ہے جو ہوائیں بارش کی امید بن کے آئی ہیں، اور کہیں وہ ہیں جو ہوائیں یہ بتا رہی ہیں کہ کہیں پر بارش ہوئی ہے، کہیں پر اولے برسے ہیں، کہیں پر برف باری ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ پوری کائنات میں طرح طرح کی ہوائیں، ان کا نظام، ان کا سلسلہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا وہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ان میں کسی دو کی شراکت نہیں ہے، کوئی دو پارٹنر نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا انما توعدون لواقع، سوائے اس کے نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اور یہ قیامت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ہوائیں اللہ ایک دن ان کو ایسا تیز کر دے گا کہ ہر چیز کو اکھاڑ دے۔ یہ ہوائیں ان کو اللہ رب العزت ان کے پریشر کو اتنا بڑھا دے گا کہ یہ پانی کو اٹھا کے آبادیوں کے اوپر گرا دیں گے۔ آج جو ہوا چلتی ہے وہ ہوا ان درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، وہ ہوا کیسے ہوگی جس سے اللہ رب العزت نے قوموں پر عذاب بھیجا؟ اس نے کیا کیا؟ ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکا، اور اس طریقے سے وہ پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اور آگے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کیا منظر ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جس وقت ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جس وقت آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جس وقت پہاڑ اڑائے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جس وقت پیغمبر وقت مقرر پر لائے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کام میں تاخیر کی گئی، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا خبر
کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ 5 نمازوں میں سورۃ قاف سے لے کر سورۃ والناس تک، یعنی تقریباً آخری 4.25 سپارے ان کی تلاوت سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور ان کی سب سے زیادہ تلاوت کرنے کی حکمت کیا ہے کہ ان کے اندر آخرت کا منظر سب سے زیادہ بیان کیا گیا۔ آگے 30واں سپارہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی ہر صورت میں آخرت کا منظر، قیامت کے قائم ہونے کا منظر، دنیا کی تباہی کا منظر، اس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور یہ ہر نماز کے اندر یاد دہانی کرائی جائے، ہر نماز کے اندر یاد دہانی کرائی جائے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو اس چیز کو تھوڑا بہت سمجھ رہا ہو، وہ جب نماز پڑھنے آئے تو اس کو یہ یاد نہ ہو کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اصل خرابی یہ ہے کہ ہم نے کبھی نماز کو نماز کا حق دیا ہی نہیں، قرآن کو قرآن کا حق نہیں دی، ورنہ ہماری نماز وہ نماز ہوتی جو ہمیں جھنجھوڑ کے بھیج دیتی۔ ایک نماز سے دوسری نماز نہ آتی کہ ہم کچھ لے کر جاتے، نماز سے کچھ حاصل کر کے جاتے۔ ذرا سوچئے کہ ساری زندگی کی نمازوں نے ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ نماز بے اثر کیوں ہے؟ اس میں ہماری اپنی خامی۔ تو قرآن کریم اس آخری سپارے میں، ان آخری صورتوں میں ہمیں کیا کرتا ہے؟ آخرت کا منظر یاد کرواتا ہے۔ آج اینیمیٹڈ موویز ہیں جن میں انسان تباہی کے مناظر دیکھتا ہے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ منظر انسان کو یاد کرواتے نمازوں میں کہ وہ وقت یاد کرو جس وقت یہ ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے۔ گھر کے اندر لائٹ بند ہو جائے، گلی میں ہوتی ہے، گلی میں نہ ہو کسی کے گھر میں نظر آ جاتی، کسی کے گھر میں نہ ہو آپ کے موبائل میں لائٹ ہے۔ لیکن وہ منظر کیسا ہوگا جب پوری دنیا سے لائٹ ختم ہو جائے؟ وہ کیا گھبراہٹ ہوگی، کیا خوف اور دہشت کا عالم ہوگا۔ اور وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، چھوٹا سا دھماکہ ہو تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس پر دہشت چھا جاتی ہے۔ وہ دھماکہ کیسا ہوگا جب آسمان پھٹے گا، اس میں شگاف ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، آج وہ پہاڑ جو بڑی مضبوطی سے اپنی جگہ پر سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ وقت کیسا ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا نصفت، اور یہی لفظ سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ پیس دیں گے ان پہاڑوں کو، ایسا زبردست قسم کا وہ اللہ کی طرف سے طوفان آ جائے گا۔ اور وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے۔ دنیا میں انبیاء ایک ترتیب سے آئے، آدم علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد انبیاء آتے آتے یہ سلسلہ میرے اور آپ کے نبی تک آ کر مکمل ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ وہاں ہر نبی اور رسول کو وقت مقرر پر بلایا جائے گا کہ فلاں وقت میں فلاں نبی آ جائیں، ان کی امت آ جائے، ان کے ماننے والے آ جائیں۔ اور ایسا منظر حج کے ایام میں مینا کے میدان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں حلقے والے، فلاں خطے والے اور فلاں خیموں والے اور فلاں علاقوں کے لوگ جب وہ گروہ در گروہ ہو کر رمیہ جمار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہر نبی اس کے پیچھے اس کی امت ہوگی، ان کی قوم ہوگی۔ اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، آخر قیامت کا دن آ کیوں نہیں جاتا؟ مجرم پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ ان کو دنیا میں سزا کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ یہ دنیا سزا جزا کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس قیامت کے دن کو مؤخر کیا، پوسٹ پون کیا۔ کیوں؟ لیوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہے۔ دنیا میں کیا فیصلہ ہوگا؟ یہاں 6 چور مل کے ایک مجرم آدمی کو چھوڑ دیتے،
سول کورٹ سے پکڑا جاتا ہے ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے، ہائی کورٹ سے پکڑا جاتا ہے سپریم کورٹ چھوڑ دیتی ہے، سپریم کورٹ پکڑ لے نظر ثانی میں وہ چھوڑ دیتی۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ یہاں پہ قانون کو خرید لیتا ہے۔ اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بکنے لگ جائیں گے، جج بکنے لگ جائیں گے۔ آج یہ چیز جب نظر آتی ہے تو قیامت کی علامات خاص طور پہ پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی صداقت اور سچائی وہ اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آتی کہ کون تصور کر سکتا تھا کہ ایسے عدالتیں ہوں گی، ایسے بک جائیں گی۔ لیکن فرمایا کہ وہ کون سا دن ہوگا؟ فیصلے کا دن ہوگا۔ وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جھوٹ بول جائے، جو فراڈ کر جائے، جو بھاگ جائے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ اس دن زمین کے برابر کوئی سونا دے گا، پہلی تو بات ہوگا ہی نہیں، کسی کے پاس ہو وہ دینا بھی چاہے قبول نہیں کیا جائے۔ فدیہ، سفارش کچھ نہیں وہاں کسی کے کام آئے گی۔ اور فرمائے وما ادراک ما یوم الفصل، تجھے نہیں پتا وہ فیصلے کا دن کتنا سخت ہوگا۔ قرآن کریم یہ تعبیر، یہ الفاظ اس وقت اختیار کرتا ہے کہ جس وقت اسے الفاظ میں اس کیفیت کو، اس منظر کو بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ ہمارے اردو میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ تعبیر قرآن کریم قیامت کے بارے میں کہتا ہے۔ اور کیا فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو لوگ جھٹلاتے تھے اس دن ان کے لیے تباہی ہوگی۔ سورۃ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت 31 مرتبہ آئی۔ سورۃ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ آیت بار بار آئی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں 10 مرتبہ یہ آیت ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور ویل کیا ہے؟ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کی ایک وادی ہے کہ جب کسی مجرم کو اس میں اوپر سے پھینکا جائے گا تو جہنم کی گہرائی تک جاتے جاتے اسے 40 سال لگ جائیں اور وہ جلستا ہوا اس کے اندر جا کے گرے گا۔ یہ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن یہ تباہی ہے، یہ ویل ہے، اس وادی میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ وادی ہے جہاں جہنم اور مجرمین اس کا سارا پیپ اور خون جمع ہوگا، ایسے لوگوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اور وہ اتنی بڑی وادی ہے کہ اگر پہاڑ بھی اس میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی ڈوب جائے۔ تو قرآن کریم اس آیت میں بار بار یہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن یہ ویل ہے، یہ تباہی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں پیراشوٹ لگا کے بھی لوگ جمپ نہیں لگاتے، خوف اتنا ہے۔ سوئمنگ پول میں پتہ ہے نیچے پانی ہے، کوئی چوٹ نہیں لگے گی، خوف اتنا ہے، جمپ نہیں لگاتے۔ لیکن وہ منظر کیا ہوگا جب اسے گرایا جائے گا اور 40 سال میں جلستا ہوا، جلتا ہوا وہ جہنم کی گہرائی میں جا کر گرے گا۔ اور آگے فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے چلا دیتے ہیں پچھلوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ تاریخ کا حوالہ دے دی۔ الاولین پہلی قومیں، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کے حواری، فرمایا کیا یہ تباہ نہیں ہوئی، یہ برباد نہیں ہوئی؟ ان کے پاس طاقتور فوجیں تھیں، اسلحہ تھا، قوت تھی، حکومت تھی، اختیارات تھے، نڈر تھے، لیکن پھر کیوں تباہ ہو گئے؟
ثم نتبعہم الآخرین، پھر بعد کی قومیں آئیں، قوم شعیب آئی، دوسری اقوام آئیں، وہ بھی دنیا کے معاملات میں بہت تیز تھے، اور تاریخ انسانی تو ہزاروں سال پہ مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان چند اقوام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنے دور کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھے، سب سے زیادہ کسی نہ کسی خوبی کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ کسی کی جسمانی پاور بہت زیادہ تھی، کسی کے پاس حکومت بہت بڑی تھی، کسی کے پاس ٹیکنالوجی بڑی اچھی تھی۔ تو فرمایا کہ پہلے بھی برباد ہو گئے، بعد والے بھی برباد ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ ہمارا قانون سب کے لیے ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، کوئی اللہ کے اس قانون سے بچ نہیں سکتا، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اب کیا اس سے بھی سمجھ نہیں آتا؟ کیا اس سے بھی تم سبق نہیں لیتے؟ اور فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، جس دن یہ لوگ بھی ہوں گے اور ان کی سوچ رکھنے والے ان کے پیروکار بھی ہوں گے۔ اور آگے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، الی قدر معلوم، ایک معین وقت تک، فقدرنا، پس ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، تو ہم کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ اب یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ایک حقیر قطرہ، ناپاک قطرہ، بدن کو لگ جائے بدن ناپاک، اس کا دھونا ضروری، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، اس کا دھونا ضروری، انسان طبی طور پہ اس سے کراہت رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اس سے تمہاری پیدائش نہیں ہوئی؟ اور کیسے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، ماں کے رحم میں۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک محفوظ جگہ، وہاں ان اندھیروں میں اس کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں۔ غور کرو کون کرتا ہے؟ اور پھر قرآن کریم نے اس کے مراحل ذکر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان مراحل کا تذکرہ کیا۔ عام حالات میں جب کوئی عورت پریگننسی کی حالت میں ہو تو اسے عام چوٹ یا عام نقصان اس کی پریگننسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے محفوظ جگہ پہ رکھا، اور کب تک؟ الی قدر معلوم، معلوم وقت تک۔ خود ماں کو نہیں پتا، کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ بچے کی ولادت اور پیدائش کا حتمی وقت کیا ہو، اندازے ہیں، کبھی وقت سے پہلے بھی اور کبھی وقت کے بعد بھی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت ہم نے مقرر کیا، اور فقدرنا فنعم القادرون، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے صحیح اندازہ لگایا۔ اور کیسا خوبصورت اندازہ لگایا؟ دو آنکھوں کے درمیان فاصلہ، دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ، 5 انگلیوں کا آپس کے اندر جو بڑے چھوٹے ہونے کا تناسب ہے، پھر انسان کے اعضاء، پھر ان اعضاء کے اندر سارے کا سارا کنیکشن، پھر ساری کی ساری چیزوں کی روانی، پھر جن رگوں میں انسان کا خون دوڑتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا وزن 6 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ اتنا سا ہوتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فقدرنا فنعم القادرون، یہ پیمائشیں ہم نے کی، یہ اندازے ہم نے لگا کے انسان کو پیدا کیا۔ کیسی باریک اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ساری روشنیوں کے باوجود انسان ڈرائنگ بناتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان کھاتے بناتا ہے، حساب لگاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ 3 اندھیروں کے اندر ہم نے کیسا زبردست اندازہ لگا کے انسان کی ایک ایک چیز کو بنایا اور پھر سارا کنیکشن بحال کر دی۔ فقدرنا فنعم القادرون۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر 5 انگلیاں ایک برابر ہو جائیں، یا 2 انگلیوں کا درمیانی فاصلہ بڑھ جائے، 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ بڑھ جائے، 2 ٹانگوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا، اور صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات میں یہ ہے فقدرنا فنعم القادرون، ہم بڑا بہترین اندازہ لگانے پر۔
تو فرمایا اب یہ دیکھ کے، یہ پڑھ کے، یہ سوچ کے بھی رب یاد نہ آیا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت۔ ایک چھوٹا سا ٹیگ دیکھ کے ہم کسی کے لباس پہ، کسی گاڑی کا مونو دیکھ کے، کسی فرم کا لوگو دیکھ کے، اور کوئی تھوڑی سی نشانی دیکھ کے، گڑی کا سٹائل انداز دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سا برانڈ ہے، کون سی گڑی ہے، کون سی کمپنی ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا خوبصورت انسان بنایا، اور کہاں سے شروع کیا کہاں تک پہنچایا، غور ہی نہیں کرتے، پہچانتے ہی نہیں ہو کس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور آگے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دی، واسقیناکم ماء فراتا، اور تمہیں میٹھا پانی جو پیاس بجھانے والا ہے پلا دیا، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا زمین کو ہی دیکھ لو، کتنی عظیم اللہ کی نشانی، 7 ارب دنیا کی آبادی، سب کو رزق اس زمین سے مل رہا ہے، سب کی زندگی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس زمین سے سب کو میسر ہو رہی، اور صرف انسان نہیں، ان گنت مخلوقات ہیں جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، زمین کی تہہ میں، سمندروں کی تہہ میں، پانی کے اندر رہ رہی ہیں۔ فرمایا صرف زندہ نہیں، احیاء و امواتا، جو مر گیا ہے زمین اس کو بھی سمیٹ رہی۔ اللہ اگر یہ نظام نہ بناتے، میت کی تدفین کا اور اس کا سارا جو نظام اور سسٹم ہے نہ بناتے، تو انسانیت کی کتنی تذلیل تھی۔ کبھی گزرتے ہوئے کچرے کے ہم ڈھیر دیکھیں، اگر اللہ یہ تدفین کا نظام نہ بناتا تو ایسے انسانوں کے ڈھیر ہوتے، زمین پر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، زندہ بھی مردہ بھی سب کی ضرورتیں ہم اس زمین سے پوری کر رہے ہیں، اور زمین کو توازن دینے کے لیے کیا کیا، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، بلند پہاڑ، اور ان پہاڑوں میں پھر اللہ نے کچھ ایسے بنا دیے جس پہ درخت ہیں، لکڑی کٹ کے انسان کے کام آ رہی۔ ہمارے علاقوں میں تو دیار نہیں ہوتی، ان علاقوں سے آتی، ان پہاڑوں سے، اور پھر جلانے کی لکڑی، اور پھر ان پہاڑوں سے معدنیات، ہر قسم کے انسان کی ضروریات اس زمین سے نکل رہی ہیں، گیس اس زمین سے نکل رہی، تیل اس زمین سے نکل رہا ہے، ہر قسم کی ضروریت اللہ فرما رہے ہم اس زمین سے پوری کر رہے ہیں۔ اور ساتھ کیا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، جو کچھ مرضی انسان پی لے، انسان کو وہ راحت اور لذت اور سرور حاصل ہی نہیں ہوتا جو پانی کے پینے سے ہوتا۔ اور فرمایا میٹھا پانی کس نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں پلایا۔ اور کیسا زبردست سسٹم ہے، جہاں نشیبی زمین ہے وہاں اللہ رب العزت نے کیا کیا، زمین میں پانی رکھ دیا، زمین کو کھودو پانی نکل آتا۔ اب پہاڑ پہ کون کھودے، کون بور کرے، کون پانی نکالے، تو اللہ نے وہاں چشمے جاری کر دی، اور ان پہاڑوں پر ہمارے حصے کا پانی ریزرو کر کے برف کی صورت میں رکھ دی، جب ضرورت ہوئی اللہ رب العزت اس پانی کو پگھلا دے۔ اگر سارے کا سارا پانی اللہ زمین پہ بیچ دے ہم سنبھال نہیں سکتے۔ تو کیا فرمایا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا ماء عذبا برحمتی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا پانی دیا، ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑوا نہیں کرتی۔ تصور کیجئے کہ اگر پینے کا پانی کڑوا ہو جائے، کیا انسان کے لیے زندگی گزارنا ممکن ہوگا؟ جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنی مرضی سہولیات ہوں، جو کچھ مرضی ہو، تو اللہ فرما رہے کون دے رہا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم تمہیں یہ پانی پلا رہے ہیں جو تمہاری پیاس بجھا رہا ہے، میٹھا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر بھی جو رب کو ایک نہ جانے،
پھر بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کائنات کا ڈیزائن ایک ہی نے کیا، ورنہ پہاڑوں پر پانی ہی نہ ہوتا۔ پہاڑوں کے اعتبار سے، وہاں کی ضرورت کے اعتبار سے ویسے پانی رکھ دیا، اور جو علاقے نشیبی ہیں وہاں پر اس ضرورت کے اعتبار سے پانی رکھ دیا۔ اور آگے فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم چلو اس کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، لا ظلیل، نہ سایہ دینے والا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ شعلے سے بچائے گا، انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ وہ پھینکے گی ایسی چنگاریاں جیسے اونچے اونچے محل ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ یہ قیامت کا دن اور اس کا منظر بیان کیا گیا۔ اس منظر کو سمجھنے کے لیے ہم آسان سی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک درخت وہ ہوتا ہے جو گنا ہو، اس پر پتے ہوں اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوں، انسان آسانی سے اس کا سایہ حاصل کر لے۔ ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پتے ہی نہیں ہیں، شاخیں ہیں تو وہ بھی بہت تھوڑی ہیں، اب اس درخت کا انسان سایہ نہیں لے سکتا، کھڑا ہوگا تو کہیں سایہ ہوگا کہیں دھوپ ہوگی، اور اگر کہیں بارش آ جاتی ہے تو کہیں سے وہ گیلا ہوگا کہیں سے وہ خشک ہوگا۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت مجرموں سے یہ کہیں گے کہ آج سائے کی طرف چلو۔ سایہ تو ہے لیکن 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اب وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا سایہ انسان کو نہ تو ٹھنڈی چھاؤں دے سکے گا اور نہ ہی جو جہنم کے شعلے پڑ رہے ہوں گے ان سے بچا سکے گا۔ اور فرمایا کہ وہ شعلے، وہ چنگاریاں دنیا کی آگ میں چھوٹی چھوٹی ہوتی، پانی کے قطروں کی طرح ہوتی، تھوڑی اس سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن یہ شعلے، یہ چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی جیسے بڑا محل ہوتا ہے۔ تصور کیجئے کسی بڑے محل کو، کسی بڑی بلڈنگ کو سامنے رکھ کے، کسی بڑے مال کو سامنے رکھ کے کہ اتنی بڑی چنگاری جب انسان پہ پڑے گی تو اس کا حال کیا ہو، اور پھر وہ بڑی چنگاری وہ جب کئی حصوں میں تقسیم ہوگی تو اس کی جو چھوٹی چنگاری ہے وہ اونٹ کی مانند ہوگی، اونٹ کے حجم کے برابر ہوگی۔ تو فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی تباہی ہوگی۔ اور مومن اس دن کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں، کچھ وہ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، مومن کا صدقہ قیامت کے دن اس پر سائے کی صورت میں جگہ جگہ جائے گا۔ اور سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران کے بارے میں آپ نے فرمایا جو ان کی تلاوت کرے گا، ان سے محبت کرے گا، کل یہ 2 صورتیں اس پر بادل کی صورت میں ہر جگہ سایہ کرتے پھریں گی جہاں کوئی سایہ اللہ کے عرش کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا مجرموں کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ اور قرآن کریم نے سورۃ واقعہ کے اندر ذکر کیا وَظِلٍّ مِّن یحموم، کالے دھوئیں کے وہاں پر سائے ہوں گے۔ اب دھواں جہاں پر بہت زیادہ ہو وہاں انسان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، فرمایا ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے۔ اور آگے فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن یہ بول نہیں سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور انہیں اجازت نہ دی جائے گی کہ یہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ انسان وہاں پر بول نہیں سکے گا، قوت گویائی ہوگی لیکن بولے تو کیا بولے؟ غلط بولے گا تو اعضاء کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، زبان کہے گی غلط کہہ رہے ہو، ہاتھ پاؤں کہیں گے غلط کہہ رہے ہو، زمین کہے گی غلط کہہ رہے ہو۔ تو انسان وہاں پر کیا ہوگا؟ بول نہیں سکے گا، اس پر ایسا صدمہ ہوگا، ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، اور وہ موقع بھی نہیں ہوگا
کہ وہ عذر پیش کر سکے، کوئی بہانہ پیش کر سکے۔ دنیا میں انسان جھوٹے بہانے لگا دیتا ہے، عذر پیش کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، عدالت میں کیس کو لڑنے کے لیے ایسے ایسے وکیل کھڑے کر دیتا ہے کہ جو صرف زبان سے اور باتوں سے کیس کو جیت لیتے ہیں، لیکن فرمایا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا، انسان وہاں پر بے زبان ہو جائے گا، بول نہیں سکے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر یہ بات کی ہے، اور وہ بات کس انداز سے کی؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ فرمائیں گے اب تم معذرت نہ کرو، ایمان کے بعد تم نے کفر کی روش اختیار کی، نافرمانی کی روش اختیار کی۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی تم جان چکے تھے سب کچھ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک تو دنیا میں وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کی روشنی ملی ہی نہیں، وہ نور ملا ہی نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو تو ملا ہے، میرے اور آپ کے پاس تو ہے، تو پھر میں اور آپ اپنی زندگی، اپنے رویے، اپنی سوچ، اپنے اخلاق کو کیوں نہیں بدلتے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب معذرت کا کوئی موقع نہیں، کوئی عذر، کوئی بہانہ وہاں پہ نہیں چلے گا۔ تو فرمائے ویل یومئذ للمکذبین، بڑی تباہی ہوگی، بڑی ہلاکت ہوگی۔ اور فرمایا ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پہلے لوگوں کو جمع کر لیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ سے تدبیر کر کے چلو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ایک تو یہ مفہوم ہے۔ یوم الفصل کا ایک دوسرا مفہوم اور مطلب ہے یہ جدائی کا دن ہے، اولاد ماں باپ سے الگ ہو جائے، ماں باپ اولاد سے الگ ہو جائیں گے، میاں بیوی آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور صرف ایک دو نہیں، فرمایا جمعناکم والاولین، ساری انسانیت ہوگی، اولین اور آخرین ہوگی۔ قرآن کریم نے ذکر کیا اس قیامت کے دن کا، ذالک یوم مجموع لہ الناس، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ ساری انسانیت کو جمع کر لے، سب کو اکٹھا کر لے۔ وذالک یوم مشہود، ایک اور جگہ پہ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ سارے رسولوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا تو لوگوں کا رسپانس کیا تھا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا۔ اور فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، دنیا میں مجرم کبھی ادھر بھاگ گیا، ادھر چھپ گیا، اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے کبھی ایسا کر دیا کبھی ویسا کر دیا، اللہ فرمائیں گے اب کچھ کر کے دکھاؤ۔ دنیا میں تو مہلت دی ہے، اور اللہ کی مہلت کو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میرے پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ تو فرمایا اللہ اس دن کہیں گے کہ اب کوئی تدبیر ہے، سازش ہے، کہیں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ دنیا میں انسان کی زبان چلتی، وہاں زبان بھی بند ہو جائے گی، ہیلے بہانے چلتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، تعلقات وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے، تنے تنہا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس طرح پیش ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی وکیل نہیں کھڑا ہوگا، کوئی ترجمان نہیں کھڑا ہوگا، آمنے سامنے اللہ اس سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ بتا کیا لے کے آیا۔ تو فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت۔ اب آگے چند آیات میں اللہ رب العزت نے تصویر کا دوسرا رخ رکھ دی، فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً پرہیزگار سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں اس میں سے جو ان کو مرغوب ہوں، کلوا واشربوا ہنیئا، تم کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں،
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ انداز اختیار کیا گیا، سورۃ ذاریات میں بھی اور سورۃ والقلم میں بھی، یہاں بھی اللہ رب العزت جنت کا جب تذکرہ شروع کرتے ہیں تو وہ تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ان المتقین، اس کا آغاز یہاں سے، یعنی جنت بعد میں ملے گی، لیکن ملنے کے لیے شرط کیا ہے، میرٹ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ انسان بچے ان چیزوں سے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دے دی۔ تو فرمائے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے والے کیسے ہوں گے؟ فی ظلال، ایک منظر وہ جو پچھلی آیات میں گزرا، جہاں شعلے پڑ رہے ہیں، آگ پڑ رہی ہے، اور ایک منظر یہ کہ سایہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، صدقے کا سایہ ہوگا، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران کا سایہ ہوگا، جو جگہ جگہ انسان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر جنت میں جا کے ایسے سائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ وعیون، اور چشمے بہ رہے ہیں۔ دنیا کی خوبصورتی میں ایک بڑی خوبصورتی چشمے ہیں، نیاگرا فال، اس کو دیکھنے، صرف اس کو دیکھنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے سفر کر کے وہاں جاتے ہیں کہ وہ ایک آبشار ہے۔ تو زمین کی خوبصورتی کیا ہے؟ چشمے۔ اللہ کی قدرت انسان کو یاد آ جاتی ہے۔ فرمایا جنت کے اندر چشمے ہوں گے، اور وہ چشمے کیسے ہوں گے؟ کافور اور سلسبیل، زنجبیل، یہ چشمے ہوں گے جن کا قرآن کریم نے سورۃ دہر میں ذکر کیا۔ اور کیا ہوگا؟ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو پھل مرغوب ہوگا وہ میسر ہوگا، موسم کی کوئی قید نہیں ہوگی، جو طلب ہوگی، جو خواہش ہوگی وہ میسر ہوگی۔ دنیا میں انسان کو جو طلب ہے بسا اوقات میسر نہیں، میسر ہے تو کسی وجہ سے وہ کھا نہیں سکتا، بیماری کی حالت میں ہے، جو کھانے کا دل کر رہا ہے وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اور جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ کھانے کا دل کر ہی نہیں رہا۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو پسند ہے وہ پھل پیش کیے جائیں گے۔ اور پھلوں کا ذکر قرآن کریم جنت کے تذکرے میں بڑا زیادہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ پھل کھانے کی لذت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ پھل ایک ترتیب سے پڑے ہوئے ہوں، خوبصورت لگتے ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھ کر انسان کو ایک طرح سے لطف حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ فرمائیں گے یہاں مزے سے کھاؤ۔ دنیا میں کھانا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا، لانا پڑے گا، بنانا پڑے گا، بنانے کے بعد پھر بھی اس میں اونچ نیچ رہ جاتی، مرچ زیادہ ہو گئی، نمک کم ہو گیا، یا آپ نے کھایا ہے تو کھانے کے بعد جو لذت تھی آپ کو وہ بل دیتے ہوئے آدھی ختم ہو گئی۔ کئی دفعہ مرغوب پسندیدہ کھانا سامنے ہے، پیٹ بھر گیا اور کھا ہی نہیں سکتے۔ کئی دفعہ وہ سامنے ہے، کھانے کا جی بھی چاہتا ہے لیکن آپ کے لیے مضر ہے، آپ کو نہیں کھانا ہے۔ لیکن فرمایا جنت میں اللہ کیا فرمائیں گے؟ کلوا واشربوا ہنیئا، مزے سے کھاؤ، نہ یہ ضرورت کہ پہلے چیزیں اکٹھی کرو، پھر اس کو پکاؤ، اور پھر اس کے بعد کھاؤ، اور کھانا سارا کچھ کرنے آسان ہے، پھر اس کے بعد اگلی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھاؤ۔ فرمایا نہیں۔ اور پھر کھانے کے بعد یہ نہیں کہ اب یہ ہضم نہیں ہوگا اور اب یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، ہنیئا، بالکل بے فکر ہو کر۔ اور کیوں؟ بما کنتم تعملون، دنیا میں تم عمل کرتے رہے، دنیا میں تم نے کوشش کی ہے، دنیا میں اللہ کے لیے تم نے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، انسان زندگی میں جتنی مرضی نیکیاں کر لے، ایک نیکی بھی اللہ کے شائن شان نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن ہونے کا ٹائٹل، یہ میڈل تمہیں قیامت کے دن ہم دیں گے کہ تم نے دنیا میں نیکی کی، اس کے عوض تمہارے ساتھ آج یہ اچھا کیا جا رہا ہے۔ اللہ بڑی قدردان ذات ہے، بڑا قدر کرنے والا ہے، شکور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور فرمائے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن
جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ سب کچھ جان لیا، سامنے آ گیا، پھر بھی اپنی مستی میں مگن رہے۔ اور آگے فرمایا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، تم کھاؤ اور فائدے اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ یہ مجرموں سے اللہ کا خطاب ہے کہ تم دنیا میں کر لو اپنی مرضی، کر لو اپنی منمانی۔ اور قرآن کریم کئی جگہ پر اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اللہ فرماتے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیں گے، لیکن بعد میں عذاب بڑا سخت ہوگا، بعد میں عذاب بڑا سخت ہوگا۔ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو، کھائیں پیئیں موجے کریں اور اپنی امیدوں میں اپنی پلاننگ میں لگے رہیں، ان قریب پتہ چل جائے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اور اس سے ایک اہم اشارہ میرے اور آپ کے لیے ہے، کسی مجرم کو دیکھ کر اس کو دنیا کے اندر مزے کرتے ہوئے مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر کبھی انسان کے ذہن میں گناہ کا اور نافرمانی کا خیال نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرموں کو یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ان کا رزق بند کر دیں گے۔ فرمایا اللہ کہتے کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن کب تک؟ قلیلہ، تھوڑی سی زندگی، کتنی انسان موج کر لے گا، کتنی عیش کر لے گا، تھوڑی سی زندگی ہے۔ لیکن فرمایا اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جائے رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ قرآن کریم نماز کے ایک ایک رکن کو لے کے اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام کا تذکرہ ہے۔ وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، سجدہ کرو، سجدے کا ذکر ہے۔ وَارْكَعُوا، رکوع کرو، رکوع کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے تسبیح، سورۃ دہر میں گزرا وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ رات کے ایک طویل حصے میں اللہ کی تسبیح کیجئے، یعنی نماز کے اندر ایک طویل حصہ رات کی نماز کا رکوع میں گزرے یا سجدے میں گزرے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا رکوع کا، اور یہ ان مجرمین ہی کا ذکر کیا گیا کہ یہ مجرم اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، انہیں دنیا میں کہا جاتا تھا رکوع کرو، یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ والقلم میں گزری کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے، سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں، کچھ لوگ بچ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن ان میں نیک بھی ہوں گے بدکار بھی ہوں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو باری تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے تھے، آپ کی پرستش کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر اس کا امتحان ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے ساخ کی تجلی ہوگی، اور جب وہ تجلی ہوگی تو صرف وہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت ریاکاری دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، جھک نہیں سکیں گے۔ تو کیا فرمایا، جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن نماز میں نہ رکوع کریں گے نہ سجدہ کریں گے، اس لیے کہ ہم رئیس ہیں، کھاتے پیتے ہیں، قوم کے سردار ہیں، یہ جھکنا، رکوع کرنا، پیشانی زمین پہ رکھنا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں رکوع سجدہ نہیں، یعنی اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اور بے نمازی کے بارے میں جو 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بے نمازی، اور وہ بھی کون؟ جس نے ایک نماز کو ترک کر دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن ایسے آدمی کی سزا قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہے تعزیرات کی روح میں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے نمازی کی سزا یہ ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک وہ جیل میں رہے،
اور اس وقت تک اسے رہا نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ آئندہ نماز پڑھنے کا پختہ عزم نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھلم کھلا جو لوگ منافق تھے وہ بھی باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، نماز سے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ آج نماز کی اہمیت ہمارے اندر سے نکل گئی، نماز کو ہم نے فارغ لوگوں کا کام سمجھ لیا۔ تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، اور رکوع کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان اللہ کے سامنے جھک کے یہ گویا کہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری طرف سے جو ذمہ داریاں، جو احکامات، جو تعلیمات دی گئی ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں تیار۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی زیادہ ہلاکت ہوگی۔ اور فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ آخر اس جیسی کوئی اور کتاب تو دکھاؤ، اس جیسا کوئی اور قانون تو دکھاؤ، کوئی دستور تو دکھاؤ۔ جس کتاب نے کوئی بات ڈکی چھپی چھوڑی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے علاوہ اور کون سی ایسی ہستی ہے جو تمہارے کام آئے، جو تمہاری ضروریات کی کفایت کرے؟ آج کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن نہیں پڑھتے، زندگی میں سب کچھ پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اخبار کا نشہ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ٹی وی پہ ٹاک شوز کا نشہ ہے، کوئی ایسے ہیں جن کو سوشل میڈیا کا نشہ ہے، مختلف نشوں کے اندر مبتلا ہے۔ خواتین ہیں انہیں ڈراموں کا نشہ ہے، مرد ہیں ان کو میچوں کا نشہ ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر اس قرآن کے بعد، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور ایسی کون سی کتاب ہوگی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے آمنا باللہ وبما انزل، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور جو اللہ نے نازل کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی اتباع اور پیروی کریں گے۔